بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں گھوڑے ہمیشہ طاقت، شان اور عزت کی علامت رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں گھوڑے کی ایک خاص فضیلت اور برکت کا ذکر ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں کیا فرمایا، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سا گھوڑا سب سے بابرکت ہے۔ سامعین، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی میں خیر اور برکت رکھی گئی ہے، یعنی گھوڑے ہمیشہ بھلائی اور عزت کے کاموں میں استعمال ہوں گے، خصوصاً جہاد اور خدمت دین میں۔ سامعین، مسند احمد اور سنن کبریٰ للنسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی برکت سرخ گھوڑوں میں ہے، گھوڑے کی برکت سرخ گھوڑوں میں ہے۔ سرخ یا سرخی مائل گھوڑے اپنی طاقت اور کارکردگی کی وجہ سے زیادہ بابرکت قرار دیے گئے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں۔ سامعین، مسند احمد ہی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی منقول ہے یہ روایت، اور السنن الکبریٰ للنسائی میں بھی روایت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین گھوڑا وہ ہے جو سخت سیاہ ہو، بہت کالا ہو، اس کی پیشانی پر ہلکی سفیدی ہو، اوپر والے ہونٹ پر سفیدی ہو، 3 ٹانگیں سفید ہوں اور دائیں ٹانگ سیاہ ہو۔ اگر ایسا نہ ملے تو سرخی مائل سیاہ گھوڑا ہو، مگر باقی صفات وہی ہوں۔ سامعین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی ظاہری خوبیوں اور دلکشی سے بھی دلچسپی تھی، اور آپ نے بہترین گھوڑے کی وضاحت خود بیان فرمائی۔ سامعین، سنن ابو داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل میں ایک اور روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم گھوڑے کی جفتی گدھے سے کروائیں۔ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے ایک باعزت اور قیمتی نسل ہے، گدھے کے ساتھ گھوڑے کے ملاپ سے نسل کمزور ہوتی ہے، اور یہ اس نسل کو غیر موزوں بنا دیتا ہے، اور اس سے مزید آگے نسل بھی نہیں چلتی، اس لیے منع فرمایا گیا ہے، یعنی خچر کی پیدائش سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ گھوڑی کی جفتی گدھے سے کرواتے ہیں اور پھر اس میں سے خچر پیدا کرواتے ہیں جو کہ آگے افزائش نسل کے کام نہیں آتا، تو اس سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سامعین، ایک اور روایت ہے جو کہ مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے کی وصیت فرمائی، یعنی گھوڑوں کو صرف کام یا جنگ کے لیے نہ سمجھا جائے بلکہ ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ گھوڑے صرف سواری یا جنگ کے جانور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں خیر، برکت اور فضیلت بیان کی ہے۔ خاص طور پر کچھ گھوڑے اپنی صفات اور رنگت کی وجہ سے زیادہ بابرکت قرار دیے گئے ہیں، فضیلت والے قرار دیے گئے ہیں، لہذا گھوڑا اسلام میں ایک عام جانور نہیں بلکہ اللہ کی ایک عظیم نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا ذکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا۔ سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم عام ہو سکے۔